بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، ہائی بلڈ پریشر کے مریض افراد کو زیادہ تر ہلکے رنگ کے کپڑے استعمال کرنے چاہیے۔ دکھاوے کی کوشش مت کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظروں میں آ جاؤ گے۔ خوش رہنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ خوش رہنے میں جوانی کا راز چھپا ہے۔ روز صرف ایک کیلا کھانے سے غصہ اور ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ زیتون کا تیل جوڑوں کے درد میں بہت مفید ہے۔ دماغی پریشانی ہو تو 20 منٹ تک واک کریں، یہ دماغ کے لیے نہایت مفید ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن وہ سزا جان لے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو کوئی جنت کا طمع بھی نہ کرے، اور اگر کافر اللہ کی رحمت جان لے تو کوئی جنت سے مایوس نہ ہو۔ نہانے کے فوراً بعد بالوں میں تیل لگا لینے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ مثانے کی کمزوری ہو یا معدے میں جلن ہو تو نہار منہ پانی میں اس بغول کا چھلکا ڈال کر پی لیا کرو۔ ناظرین، نکاح اتنا پاکیزہ بندھن ہے کہ اس بندھن کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال خدمت کا مہر مقرر کیا، اور زنا اتنا بڑا گناہ ہے اور قباحت ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس سے بیچنے کے لیے 10 سال قید میں گزارے۔ رات کو چاول زیادہ کھانے سے ڈراؤنے خواب زیادہ آتے ہیں۔ صبح کے وقت نہانے سے بندہ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، جنتیوں کو صرف اس وقت پر حسرت ہوگی جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ چھائیوں پر لیموں کا رس لگانے سے چھائیاں دور ہوتی ہیں، رنگ نکھرتا ہے۔ دھنیا کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ ہرا بھرا دھنیا نہ صرف کھانے کے ذائقے کو بڑھاتا ہے بلکہ یہ صحت پر بھی حیرت انگیز فوائد مرتب کرتا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ دھنیا دل کی بیماری، موٹاپے، ذیابیطس سمیت بال اور جلد کی صحت کا بھی خاص خیال رکھتا ہے۔ دھنیا شوگر کے مریض میں مبتلا افراد کے لیے بہترین ہے، کیونکہ ایسے مریضوں کا گلا خشک رہتا ہے اور دھنیا کے استعمال سے اس مسئلے سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ دھنیا کا باقاعدگی سے استعمال آپ کی بینائی کو متاثر ہونے سے بچاتا ہے اور ساتھ ہی کینسر کے خطرے کو بھی کم کرتا ہے۔ طبقات الحنابلہ نامی کتاب میں ہے کہ ایک سفر کے دوران امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کسی شہر میں رات گزارنے کے لیے مسجد میں داخل ہوئے، مگر مؤذن یا خادم مسجد نے انہیں پہچانا نہیں اور کہا، یہاں رات گزارنا منع ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ نے نرمی سے فرمایا، میں صرف چند لمحوں کے لیے یہاں ٹھہر جاؤں، مگر وہ شخص بہت ضد رہا اور انہیں مسجد سے باہر نکال دیا۔ امام احمد رحمۃ اللہ نے مسجد کے صحن میں لیٹنے کی کوشش کی تو وہاں سے بھی نکال دیا گیا۔ اسی دوران قریب ہی ایک نان بائی موجود تھا۔ اس نے امام رحمۃ اللہ کی حالت دیکھی اور کہا، آئیے میرے گھر چلیے، میں آپ کو اپنے ہاں پناہ دیتا ہوں۔ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نان بائی کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ وہ شخص ہر وقت استغفر اللہ پڑھ رہا ہے۔ روٹیاں پکاتے وقت، گوندتے وقت، اٹھتے بیٹھتے، الغرض ہر لمحہ اس کی زبان پر استغفار جاری تھا۔ امام رحمۃ اللہ نے پوچھا، تمہیں اس کثرت استغفار سے کیا فائدہ ہوا؟ نان بھائی نے جواب دیا، جب سے میں نے یہ معمول بنایا ہے، جو بھی دعا مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرما دیتا ہے، سوائے ایک دعا کے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ امام رحمۃ اللہ نے فرمایا، وہ کون سی دعا ہے؟ نان بھائی نے کہا، میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی زیارت نصیب ہو۔ یہ سن کر امام احمد رحمۃ اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، سبحان اللہ، میں ہی احمد بن حنبل ہوں۔ اللہ نے مجھے تمہارے دروازے تک کھینچ لایا تاکہ تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ صحت مند رہنے کے لیے دن میں ایک بار سے زیادہ نہیں نہانا چاہیے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمارے جسم میں بعض قدرتی تیل موجود ہوتے ہیں جو جلد کو ہموار اور ملائم رکھتے ہیں۔ دن میں ایک سے زیادہ بار نہانے سے یہ قدرتی تیل جسم سے خارج ہو سکتے ہیں، جس سے جلد خشک ہو جاتی ہے۔ بار بار نہانے سے خارش اور خشکی ہو سکتی ہے، جس سے جلد پھٹ سکتی ہے۔ تاہم گرمیوں میں جب آپ کی جلد کو زیادہ پسینہ آتا ہے تو آپ صابن کے بغیر دوبارہ نہا سکتے ہیں۔ سردیوں میں ہفتے میں 5 بار نہانا اچھی صحت کے لیے کافی ہے۔ آنکھوں میں کوئی شے پڑ جائے یا سوجن یا تھکن ہو تو عرق گلاب کا استعمال کریں۔ گنے کا رس پیشاب کو صاف کرتا ہے، مثانے کی جلن دور کرنے میں مددگار ہے۔ جو لوگ زور آزمائی کا کام کرتے ہیں ان کو بواسیر کا مرض ہو جاتا ہے
عورت کا خوبصورت ہونا عام بات ہے، لیکن اس خوبصورتی کو اللہ کی رضا کے لیے دنیا سے چھپانا خاص بات ہے۔ بند گوبھی کی سبزی کھاؤ، موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ ہر وقت ذہنی تناؤ کا رہنا آپ کے جلد کو بے جان اور روکھا بنا دیتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ اور جنت کا مناظرہ ہوا۔ آگ نے کہا، میرے اندر جابر اور متکبر لوگ داخل ہوں گے، اور جنت نے کہا، میرے اندر ضعیف اور مسکین لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو فرمایا، تو میرا عذاب ہے، تیرے ساتھ جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا، اور جنت سے فرمایا، تو میری رحمت ہے، جس کو چاہوں گا تیرے ساتھ اس پر رحمت کروں گا، تم میں سے ہر ایک نے بھرنا ہے۔ بچوں کو گرم اشیاء کے زیادہ استعمال سے بچائیں، اس سے بچے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں اور قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ اگر چھوٹی آنت کا مسئلہ ہو تو گوشت کھانے اور ٹھنڈے مشروبات پینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ادرک کا ٹکڑا روزانہ چبا لینے سے گرمی میں بھی پسینہ کم آتا ہے۔ زیادہ تنہا رہنے کی عادت ایک انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ صبح نہار منہ پانی میں عرق گلاب ڈال کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ امام ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، سلف الصالحین میں سے کچھ لوگ ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر انہیں آٹے کے لیے نمک چاہیے ہوتا یا اپنی بکریوں کے لیے گھاس درکار ہوتی تب بھی وہ اللہ ہی سے طلب کرتے۔ یعنی نیک لوگوں کا یقین اور توکل اتنا مضبوط تھا کہ وہ ہر چھوٹی بڑی حاجت میں صرف اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہر چیز کا دینے والا صرف اللہ ہی ہے۔ کھانے کے اشیاء کو لمبی عرصے تک محفوظ کرنے کے طریقے: ہری جڑی بوٹیوں کو پانی والے گلاس میں رکھیں، پتوں والی سبزیوں کو کاغذ میں لپیٹیں، بچا ہوا کھانا فریز کر لیں اور مرجھائی ہوئی سبزیوں کو برف والے پانی میں ڈال کر تازہ کریں۔ چائے کی پتی، کافی کے ذرات اور پھلوں کے چھلکوں کو پھینکنے کی بجائے پودوں کی جڑوں میں ڈال دیں، یہ مٹی کی زرخیزی بڑھاتی ہیں۔ ناظرین، بین الاقوامی رپورٹس میں شیئر کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں ہر سال 1 ارب ٹن سے زائد خوراک ضائع ہو جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف کروڑوں افراد بھوک کا شکار ہیں۔ کچھ خواتین نہاتے وقت اپنی شرم گاہ پر صابن یا ڈی واش بھی لگاتی ہیں، لیکن یہ سنگین نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ شرم گاہ پر صابن یا باڈی واش لگانے سے پی ایچ بیلنس میں خلل پڑتا ہے، جس سے انفیکشن، خارش اور جلن ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ مالٹے کا جوس پینے سے بھوک بڑھتی ہے۔ اگر آپ یخنی گاڑھی کرنا چاہتے ہیں تو بنانے کے دوران اس میں چند دانے چاول کے ڈال دو، یخنی گاڑھی ہو جائے گی۔ ناظرین، کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے اور دل بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ چنے کی دال کھاؤ، کبھی بخار قریب نہیں آئے گا اور قبض بھی دور ہو جائے گی۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو اچانک زیادہ کھانسی آنے لگے تو چھوٹی سی مصری منہ میں رکھ لینے سے کھانسی آنا بند ہو جائے گی۔ ناظرین، رات کو دائیں طرف منہ کر کے سونے سے زندگی بھر کینسر جیسی موذی مرض سے انسان بچا رہتا ہے۔ نیم کی مسواک کرنے سے جو دانت بھی ہلتے ہوں گے وہ اس سے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ زیادہ گرم چائے پینے سے دل کمزور ہوتا ہے اور بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دینا شروع کر دو، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ ناظرین، سر میں انڈے کی سفیدی لگاؤ، بال نہیں گریں گے۔ جو کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں وہ دوسروں کا جھوٹ پکڑنے کے بھی ماہر ہوتے ہیں۔ ناظرین، زیادہ دیر بھوکا رہنے سے بدہضمی اور سر چکرانے کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ بدن کی قوت میں اضافہ کرنا ہے تو ہلدی والا دودھ روزانہ استعمال کیا کرو۔ جو عورتیں زیادہ سست ہوتی ہیں اور زیادہ لیٹی رہتی ہیں ان کا وزن تیزی سے بڑھتا ہے اور وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ پیشاب کر کے فوراً پانی مت پیا کریں ورنہ پیشاب پیلا آئے گا۔ نہا کر کبھی آنکھوں میں سرما مت لگائیں ورنہ بینائی کم ہو جائے گی۔ ناظرین، گرمی کے موسم میں بخار ہو جائے تو کدو کا جوس بنا کر 2 سے 3 دن تک پیتے رہیں، بخار اتر جائے گا۔ جس گھر میں زیادہ اوون میں کھانا وغیرہ گرم کر کے کھایا جاتا ہے، ایسے گھر کے افراد کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، رات کے وقت ٹھنڈے مشروبات کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے، یہ گھٹنوں میں درد کی وجہ بنتے ہیں۔ جن لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہو وہ پالک کا سالن نہ کھائیں۔ جن لوگوں کی آنکھوں میں سوجن کا مسئلہ ہو وہ گاجر کا جوس بنا کر پیا کریں۔
ناظرین، جس گھر میں عورتیں ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہیں اس گھر میں دو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک، ہاتھ سے کپڑے دھونے سے سستی دور ہوتی ہے، اور دوسرا، ہاتھ سے کپڑے دھونے سے رنج و غم اور ملال دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اسٹیل کے گلاس میں پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ رات کو سوتے وقت خواب نہیں دیکھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا۔ منہ پر دانے ہوں یا داغ دھبے ہوں، سب کے لیے تہجد کی نماز قائم کریں، کیونکہ انسان کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے انسان کے منہ کا نور چھین لیا جاتا ہے اور انسان کے چہرے پر بے رونقی چھا جاتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے گناہوں کی توبہ کرو۔ ناظرین، سوتے وقت چارپائی کے نیچے نیم کے تازہ پتے رکھ کر سویا کرو، اس سے کبھی بوڑھے نہیں ہو پاؤ گے۔ ناظرین، مہینے میں 3 بار بکری کے پائے کھانے سے زندگی بھر پٹھے مضبوط رہتے ہیں۔ عرق گلاب میں روئی بھگو کر چہرے کو صاف کر دو، چہرے پر موجود میل دور ہو جائے گی۔ اگر معدے میں گرمی رہتی ہو تو خالی پیٹ تربوز کھایا کریں، گرمی دور ہو جائے گی۔ ٹماٹر کا رس چہرے پر لگاؤ تو چہرہ کھل جائے گا۔ رات کے وقت چاول کھانے سے انسان کو نیند نہ آنے کی بیماری لگتی ہے۔ گھر میں کوئی بھی جانور، چاہے بلی ہو یا کتا، اگر بچے دے تو گھر کے مالک کو دولت مند بنا دیتے ہیں۔ جن کو دل کا مرض ہو، سیب کھائیں، دل مضبوط ہو جائے گا۔ ناظرین، نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو نیم گرم دودھ آنکھوں پر لگاؤ، جلدی نیند آ جائے گی۔ گاجر کا رس پی لو، تمہارے جسم سے زہریلے مادے ختم ہو جائیں گے۔ کچے سیب کے اوپر شہد لگا کر کھاؤ، دماغ تیز ہو جائے گا۔ معدے کی سوزش کا مسئلہ ہو تو نہار منہ انار کھانے سے سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ لیموں کا پانی پینے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا۔ آدھے سر کا درد ہو تو انگور کا رس پئیں، جن کو کینسر کا مرض ہو وہ گاجر کا جوس پئیں۔ ناظرین، سبز الائچی کھا لینے سے سینے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ کچے بیر کھانے سے بواسیر ہوتی ہے۔ امرود کھانے سے دماغ کی بیماری ختم ہوتی ہے اور سانس نہیں پھولتا۔ پانی میں 1 چٹکی کلونجی ڈال کر پی لو، زندگی بھر جسم کا کوئی حصہ سن نہیں ہوگا۔ ناظرین، کان پر سوجن آئے تو گردے فیل ہونے والے ہیں۔ کمر کے نیچے چھالے نکل آئیں تو فالج ہونے والا ہے۔ جمائی لیتے وقت چھاتی میں درد ہو تو دمہ ہونے والا ہے۔ ناظرین، آنکھوں پر سوجن آ جائے تو آدھا سر درد ہونے والا ہے۔ اگر کوئی عورت اپنا رنگ ہمیشہ کے لیے گورا کرنا چاہتی ہے تو دہی میں بادام ڈال کر کھایا کرے۔ پیٹ میں درد ہے تو نہار منہ دہی کھاؤ۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد اگر آپ کو نیند آنے لگے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔ ناظرین، جو عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے وہ بند گوبھی کھایا کرے۔ حمل کے دوران کچا انڈا کھانے سے نقصان ہو سکتا ہے۔ جڑواں بچے پیدا کرنے ہیں تو کیلے کا ملک شیک بنا کر پی لیا کریں۔ جس کو اولاد نہ ہوتی ہو، مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون کے تیل میں پکا کر کھائے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے پر چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ اسے شیئر کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔